مجموعہ ابھی بیدار نہیں ہے، سبحان اللہ کہنا پڑے گا، بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا آپ کو، سبحان اللہ بولیے۔ صبح سے میں بھی انتظار میں ہوں، آپ بھی مجھے لگ رہے بھی تھکے ہوئے، کھانا کھایا کیا ہو گیا نا؟ تو ابھی تھکان نہیں ہے آپ کی، جواب ہی نہیں دے رہے تو میں کیا بولوں گا آپ کے سامنے؟ سننے کے موڈ میں ہے کہ ایسے بیٹھے؟ تھوڑا بیدار ہو جائیے نا، ہمیں بھی لگے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، سننے کے موڈ میں ہیں، کچھ سننا سمجھنا چاہتے ہیں۔ ادروائز اتنے دور سفر کر کے آپ کے سامنے دو چار باتیں بول کے نکل جائیں گے، آپ پتہ نہیں چلے گا آپ نے کچھ سمجھا بھی کہ نہیں سمجھا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں اور سننے کے موڈ میں محبت میں تو ایک مرتبہ ذرا بیداری کا پورا مجمع ثبوت دے دیجئے، سبحان اللہ کہیے گا۔ سبحان اللہ کہنا بھی ثواب بھی ہوگا اور تھوڑا بیدار بھی رہیں گے، اور مقام مرتبہ شان جو رب نے ان کو عطا کی ہے، ان کو سننے میں جس کو مزہ آتا ہے، ہاتھوں کو کھڑا کر کے ایک مرتبہ اس کا مظاہرہ کر لیجئے آپ۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ ہاتھ یوں میں کھڑا نہیں کرا رہا ہوں، میرا یقین ہے یہ ہاتھ قیامت کے دن گواہی دیں گے، گواہی دیں گے کہ کس کس خدا کہتا ہے ان کے ہاتھ میرے ساتھ باتیں کریں، تو لہٰذا ان ہاتھوں کو اچھے کام کے لیے استعمال کرو۔ تو یہ جب قیامت کے دن بولنے لگے تو ہمارے حق میں بولے، یقین ہے نا؟ قرآن میں ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے لیکن ابھی آواز اتنی نہیں مجھے مل رہی ہے آپ سے، بزرگوں کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، لیکن جوانوں کی ذرا جواب دے دیجئے تاکہ مجھے بھی نہ لگے کہ آپ تھکے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول کی باتیں ہم سنا رہے ہیں اور ان کو محبت سے سنو گے تو کچھ خیر ملے گا انشاءاللہ۔ پیار سے سبحان اللہ۔ تو ان ہاتھوں کو تیار رکھو کہ یہ ہمارے حق میں بولے، ہمارے خلاف نہ بولے۔ سننے میں مزہ آتا ہے، تھوڑا بہتر، زیادہ ٹائم میں نہیں لگا کیونکہ بہت دیر کرتی ہے، بیان 2 بجے شروع ہونا چاہیے تھا، بہرحال ان کے بھی بہت سارے معاملات مسائل ہوتے ہیں۔ امجد بھائی کہاں گئے؟ آپ بھی تھوڑا بیدار رہیے کیونکہ آپ روح رواں ہیں۔ نعت سرکار سنانے میں مزہ آتا ہے، تشنگی دل کی بجھانے میں مزہ آتا ہے۔ نبی کے ذکر کو، خدا کے ذکر کو صرف زبان نہیں چاہیے، دل چاہیے۔ صوفیہ کہتے ہیں صرف زبان سے ذکر کرو گے تو قافلوں میں لکھا جاؤ گے، قافلوں میں لکھے جاؤ گے، جب زبان ہلاؤ گے تو دل بھی ساتھ میں شامل کر لو۔ اچھا ذرا پیار دے زبان، دلوں کو شاید رکھو۔ ابھی بھی بیداری کے ساتھ مجھے آواز نہیں آ رہی، آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ پوری طرح بیدار نہیں ہو جاتے، اور جب تک یہ سستی نہیں آپ چھوڑیں گے۔ مجھے بالکل جب مجمع لگ رہا تھا جیسے سوئے ہوئے تھے، لیکن میری عادت نہیں، میں سونے نہیں دوں گا مجمع میں، جب سونے تو کنارے جاؤ کہیں پہ ادھر آرام کر لو۔ یہاں بیٹھنا ہے تو محبتوں کے ساتھ سننا اور جواب دینا پڑے گا، وہ سبحان اللہ ہو جائے۔ اب یہ بیدار ہو گیا، زندہ تھوڑی دیری بیٹھو لیکن زندہ دلی کے ساتھ بیٹھو۔ اتنا بڑا دن آپ نے گزارا، یہاں پہ سوتے رہو گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ جان لگاؤ، جان، اور اپنے دل کو ذکر اللہ سے زندہ کر لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن سورہ نساء کا ارشاد ہے، فرماتا مومن وہ ہے جو دل سے نبی کو مانتا ہے۔ وہاں ایسے نہیں آئے کہ صرف مانتا ہے، فرمایا دل سے مانتا ہے۔ تو دل سے جو نبی کو مانتا ہے وہی مومن ہے، جو دل سے نہیں مانتا، ظاہری مانتا ہے، وہ منافق ہے۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ ہے کیا پہلے بتاؤ؟ الحمدللہ مومن۔ الحمدللہ میں مومن ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ تو فخر سے کہہ دو الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ بھی اللہ کی نعمت پر آپ شکر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کیا کیا برکتیں مل رہی ہیں، اللہ کی نعمت پر آپ شکر کر رہے ہیں۔
جو حقیقت کوئی زور زبردست نہیں، جس کو واقعی دل میں لگتا ہے کہ مجھے نعت سننے سنانے میں مزہ آتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، خاموش مت بیٹھیے گا، جواب دے دیجئے گا۔ نعت سرکار، کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے لیے اس محفل سے اس وقت اس محفل سے بڑھ کر کوئی مجلس نہیں ہے؟ یقین ہے نا؟ تو لہذا آپ کہیں نہیں جائیں گے، بس چند منٹوں کے لیے میں آپ کو روکے رکھوں گا۔ نعت سرکار سنانے میں مزہ آتا ہے، تشنگی دل کی بجھانے میں مزہ آتا ہے، نعت سرکار کی سنانے میں مزہ آتا ہے، تشنگی دل کی بجھانے میں مزہ آتا ہے، بزم میلاد سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم میلاد مصطفیٰ کے میلاد کی مجلسیں ہیں، بزم میلاد سجانے میں مزہ آتا ہے، سوئی تقدیر جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اگر تقدیر کو جگانا چاہتے ہو، سنبھالنا چاہتے ہو تو ذکر رسول کرو۔ اللہ اللہ بزم میلاد سجانے میں مزہ آتا ہے، بے سکون دلوں کا سکون میرا نبی ہے، بے چینوں کا چین میرا مصطفیٰ ہے، اور مجھے کہنے دو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔ آپ تھوڑا سائیڈ میں رہیے، ان کو تھوڑا بڑی مشکل سے میں نے تھوڑا بیدار پھر سو جائے۔ یہ نام کوئی کام، مصطفیٰ کا نام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑوں کی بناتا ہے نام محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اب آپ بھی جاتے ہیں پوری آپ اناؤنسر ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے، جلسے کی آدھی کامیابی اناؤنسر ہوتا، آپ ان کو بیدار نہیں رکھو گے تو پھر کون رکھے گا ان کو بیدار؟ پیار سے ذرا سبحان اللہ، ایسا لگے جتنی دیر آپ بیٹھیں کہ آپ واقعی عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل محرم شروع ہو رہا، کربلا میں حسین نے سارا خاندان انسانیت اور ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے قربان کر لیا، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں حسین کی طرح جینا سیکھو اور حسین کی طرح مرنا بھی سیکھو۔ اگر دین یا رسول اللہ، یزید آیا اور گیا، چند سالوں کے لیے وہ جسموں کا بادشاہ بن گیا، لیکن حسین نے ایسی قربانی کربلا میں دی ہے، قیامت تک کے مومن کے دلوں کا سرتاج اور تاجدار اور بادشاہ بن گیا۔ تو لہذا حسین کی طرح، حسین کی تعلیم کی طرح ہم بیدار رہیے۔ اللہ اللہ بزم میلاد سجانے میں مزہ آتا ہے، سوئی تقدیر جگانے میں مزہ آتا ہے،
انہوں نے جب ذکر رسول کیا تو لوگوں نے کہا اے اقبال تو حکیم الامت کیسے بن گیا ہے، امت کا حکیم کیسے بنا؟ کہا لاکھوں میں نے درود پڑھے نبی پہ تو میں حکیم الامت بن گیا۔ ہمارے امام اعلی حضرت نے تو کہہ دیا دہن میں سبا، دہن میں سبا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں رسول کا ذکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، زبانیں پاک ہو جائیں گی، خیالات پاکیزہ بن جائیں گے، نبی پاک، نبی کا بولنا پاک، نبی کا دیکھنا پاک، نبی کی ذات پاک، نبی کی تعلیم پاک، نبی کے ارادے پاک، نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا پھرنا پاک، پاکیزگی کا مجسم میرا نبی، جو مصطفیٰ سے جڑتا پاک بنتا ہے، اور جو نبی کو خیالوں میں رکھتا ہے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں۔ دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے دیوانہ تمہارے لیے۔ اقبال نے کیا کہہ دیا؟ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی۔ حکیم الامت کا فرمان ہے ڈاکٹر اقبال، جس کو سب لوگ مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی۔ میرے نبی میرا ذکر بھی تو، فکر بھی تو، علم بھی تو، عرفان بھی تو ہے یا رسول اللہ۔ اور آگے والا مصرع بہت ہے، یہ سنیے، امت کی نیا ڈوبی جو جا رہی ہے، سنیے اقبال نے علاج بتا دیا تھا، فرمایا ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتیوں دریاؤ طوفان توئی۔ یہ اقبال کا کھروا، کشتیوں دریاؤ طوفان توئی۔ میرے نبی میری کشتی بھی تو ہے، دریا بھی تو ہے، کنارے لگنا بھی تو ہے، ڈوبنا بھی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اقبال کنارے کشتی لگ جگانے میں مزہ ہے، نعت سرکار سنانے میں مزہ ہے، ان کی یادوں سے، ان کی یادوں سے۔ اپنے نوجوانوں سے طرف اندر گزارش کر رہا ہوں، کوئی الگ سے عنوان بیان کرنے کا ٹائم نہیں بچا، جا رہا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں، تھوڑی نصیحت کر کے ہم آپ کو حضور سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں لے کر کے خاص آئے ہیں۔ کتنی؟ میں دو شعر اور پڑھوں گا، لیکن یہ آیت مجھے بیچ میں یاد آ گئی، کیونکہ جلسوں کا قیام کرنا، انعقاد کرنا صرف مزے لینا نہیں ہے، بدلنا ہے، تبدیل ہونا، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ جہاں ذکر حبیب آپ نے سنا، یہ یوں ہی نہیں سناتے ہیں، اس لیے سناتے کہ تم حضور کا دامن تھامو گے، تم برائی سے واپس آ جاؤ گے، تم اندھیریوں سے نکل جاؤ گے، تم جھوٹ، نفرت، بربادی، بے حیائی، نشے سے نکل جاؤ گے، تم ڈرگس کو دور کرو گے، تم بے حیائی، رشوت، سود، دغا بازی، بددیانتی سے، کیونکہ یہ سارے اندھیریاں ہیں، یہ انسانیت دشمن چیزیں ہیں، ہم آپ کو رسول سے اس لیے جوڑ رہے ہیں تاکہ تم روشنی میں چلو، تم ہدایت والے راستے پر چلو، تم اچھے انسان بن کے زندگی گزارو گے، تم انسان کی ہمدردی لے کر کے زندگی گزارو گے۔ اور میرے رسول کا وہ فرمان جس میں سوال ہوا یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ من المومن، یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ فرمایا من امن منہ الناس علی دمائہم، تخت سرندو وقت چ نماز، شیخ اللہ غزالی 600 سال وقت کے پہلے ولی ہے، وقت چ نماز چھئی تخت سرندو، وقت چ نماز چھئی بندگی۔ آپ نے سب نے نہیں سمجھا ہوگا، میں تھوڑا آسان کروں گا اپنی انداز سے۔ وقتی نماز یعنی وقت پر نماز ادا کرنا، وقت سمجھتے ہیں نا؟ وقت سے مراد جب سے وقت شروع ہوتا ہے جب تک وقت ختم ہوتا ہے، یہ نمازی کا وقت ہوتا ہے۔
ایسا نہیں کہ آپ نے 1:30 بجے جماعت رکھی اب 2 بجے وقت نہیں، 2 بجے تک بھی وقت ہے، 4 بجے تک بھی، جب تک عصر کی اذان ہو جائے گی تب تک ظہر کا وقت ہے۔ یہ یوں ہی مسئلہ میں نے بتا دیا، علماء حضرات آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ وقت نماز چھئی تخت سرندو، سمجھتے ہیں لکڑی اور رند نہیں سمجھا صحیح رند جو سمجھاتا ہے جسے لکڑی کو صاف کرتے ہیں ایسے مارتے ہیں اس کو رند بولتے ہیں کشمیری میں، سمجھ گیا کیا بات ہے؟ کوشش چھو سمجھا صحیح کیا بات ہے؟ تخت چھوڑ سمجھے تخت اور یہ تخت ساسن چھو حجر کڑھن میں ابر ٹیڑا پن اس کا جب ختم کرنا ہوتا ہے یا اس کو جب صاف کرنا ہوتا ہے اس میں کیا چلاتے ہیں؟ رندہ چلاتے ہیں۔ شغل عالمن کس آسان نفرن میں تم نے وقت نماز چھائی تخت سرندو، یعنی یہ جب وقت اس پہ نماز ادا کر سنت جتو تخت سرند، سبحان اللہ، سنت جتو تخت سرند، سنت بنو تھم تخت قائل لائی کتار، سندو سے تخت ہوتا مت بیکار، لیکن یہ وقت نماز چھت سنت بنو تھم یہ تخت قائل کار، وقت نماز چھائی تخت سرندو، وقت نماز چھائی بندگی، ہم بولیے ہم بندے ہیں، بندے بے شک بندے ہیں، تو بندے کے مطلب کیا ہے؟ بندگی کرنا۔ بندہ کوئی ہوئی ٹائٹل نہیں کرنے بندہ، بندہ کا مطلب ہے بندگی کرنے والا۔ اب جب اس نے بندگی کی نہیں تو یہ بندہ کہاں؟ اب کیا بنا؟ باہر باہر کیا تھا؟ عالمانہ لباس۔ اب سنیے، جب جنید جب اوروں کے پاس جاتا تھا السلام علیکم، ادھر سے وعلیکم السلام جواب مل جاتا، وہ بیچارے ہماری طرح کیا پتا تھا ان کو کیا ہے، لیکن جب جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا اس نے سلام کیا السلام علیکم، اس نے جو یہاں سے گیا السلام علیکم، اس نے پتا واپس کیا جواب دیا؟ اس نے وعلیکم السلام نہیں بولا، کہا وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْحُدَى وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى۔ پہلی بار ایسی سلام کا جواب سن رہا ہے، حیران ہو گیا، کہا جناب گھر سے لے کے یہاں تک سینکڑوں لوگ مجھے ملے، سب نے مجھے سلام کیا، میں نے آپ ان کو سلام کیا، یہ کون سا سلام کا جواب مجھے ملا؟ کہا یہ وہ سلام کا جواب تھا جو نبی غیر مسلموں کو دیتا تھا۔ سبحان اللہ، اچھا اس کا مطلب میں غیر مسلموں سبحان اللہ، اوپر پہنا تھا عالمانہ لباس، اندر سے کچھ اور تھا، اسی لئے میں نے کہا بزرگوں کا دامن تھام لو، کنویں کی مینڈک مت بنو۔ ہوتے ہیں نا بہت سارے مینڈک جو کنویں میں تھے، کہتے ایک دن سمندر کی مینڈک ادھر کنویں میں گھس گئی، مولانا روم نے بڑی نصیحت کے لیے لکھا سمندر سے مینڈک آئی کہاں گھسی؟ کنویں میں مینڈک بیٹھی تھی، اس نے کہا کہاں سے آئی؟ کہا میں سمندر سے آئی۔ کہا سمندر کتنا بڑا؟ کہا بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں مینڈک نے یہاں سے یہاں تک چھلانگ لگائی، بولا کیا اتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی اس سے بڑا ہے، یہاں سے یہاں، اچھا اتنا بڑا؟ کہا اس سے بھی بڑا۔ پھر اس نے اس کنارے سے اس کنارے تک لگائی چھلانگ، کہا اتنا بڑا ہے تیرا سمندر؟ کہا اس سے بہت بڑا۔ کہتا اس نے پورے کنارے کو چکر مار لیا، مینڈک نے کہا اتنا بڑا ہے تیرا سمندر؟ کہا یہ میرے سمندر کا ایک قطرہ سے بھی کم ہوگا جس میں تو بیٹھی ہے، باہر نکل جا کبھی سمندر میں جا پھر پتا چلے سمندر کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کمرے میں بیٹھے دو چار کتابیں پیچھے دو چار آگے، چلانا ہو کریں گے ہے کریں گے۔ ارے بھئیہ مدرسے میں بیٹھ، کتابیں کھول، عالموں کے پاس بیٹھ، اولیاء کی مجلس میں بیٹھ، تمہیں پتا چلے گا علم کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ آج کل یہودی بھی کتابیں بڑے پڑھتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے مدرسے کھڑے کیے، وہاں اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ تو جنید بغدادی نے کیا سلام کا جواب دیا؟ میں دیکھتا ہوں آپ میں سے یاد کسی نے رکھا یا مجھے صرف تھکا رہے ہو۔ اس نے جب سلام کیا السلام علیکم تو واپس کیا جواب دینا تھا؟ وعلیکم السلام، لیکن یہاں سے وہ جواب، یہاں سے کیا ملا؟
وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا، یہ جو امتحان لینے نہیں آیا تھا بلکہ حدیث کا معنی ڈھونڈنے آیا تھا، تھر تھرانے لگا، پسینے نکل آئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کہا جناب یہ سلام تم نے مجھے کیوں کیا؟ کہا تجھے باہر کچھ اور پہنا ہے، اندر کچھ اور پہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب تجھے یہ کیا معلوم ہے؟ کہا یہی تو حدیث کا معنی ہے۔ میں بے شک کپڑے اتار دیے، جو اندر دیکھا تو کچھ اور تھا۔ تو کہنے لگے جناب اب دیری مت کر لیجئے، جلدی کر لیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا، میں تھوڑا آگے بڑھ گیا، لیکن مجھے یقین ہے آپ کی توجہ میری طرف اچھی سے ہے، تو گناہ بھی ہو جائے نا کبھی، میں چاہوں گا کہ نہ ہو جائے، اسے روک دیتی ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے لوگوں، اگر دلوں کا چین چاہتے ہو اللہ رسول کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اقبال نے کہہ دیا نہ دنیا سے، اپنے جوانوں سے درد مندانہ گزارش کر، نشوں میں مت لگ، کچھ سکون، جب تک انجیکشن نہ لگا ہوگے تب تک اب چین نہیں جائے۔ یہ ایک سازش کے تحت نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارا پیسہ کمانے والے لوگ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ بے شعوری میں اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کو تھوڑی سی فری میں پہلے پلائی جاتی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے کر لی پھر عمر بھر یہ نہیں چھوڑی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بری صحبتوں میں مت بیٹھو، غلط مجلسوں میں مت بیٹھو، غلط لوگوں کے ساتھ تعلق مت بناؤ، اچھے لوگوں سے بیٹھو، اچھے بنو گے، عاشقان رسول کے ساتھ وابستہ رہو، عاشق رسول بنو گے، قرآن پڑھنے والوں سے وابستہ رہو گے، قاری قرآن بنو گے، قرآن کا نور ملے گا جب قرآن والی مجلس میں بیٹھا کرو گے، یہ دل زندہ ہو جائیں گے، ان دلوں میں نور آ جائے گا، ان دلوں میں تسکین آ جائے گا، کیونکہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ بتاؤ کتنے دولت والے ہیں لیکن سکون نہیں ہے، اولاد بھی ہے لیکن سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ بہت سارے دولت والے، کرسی والے، ان کے بچے بگڑ گئے ہیں، بگڑے ہیں، ماں باپ کو رلاتے ہیں، روتے ہیں ان کے ماں باپ، کیونکہ بچے خراب ہو نکل گئے۔ میں نے کہا میرے بزرگ کیوں رو رہا؟ کہہ رہا بچہ بگڑ گیا۔ میں نے کہا کیا کیا تمہیں؟ کہا میرے اوپر جو ذمہ داریاں تھی وہ میں نے نبھائی، بچے کو کپڑے اچھے دیے، بنگلہ دیا، کار دیا، موبائل دیے، سب کچھ دیا، جو میرے پاس تھا دیا۔ میں نے کہا اسی لیے تو بگڑ لے گیا، کاش تم نے اس کو رسول اللہ کی غلامی کا جذبہ بھی دیا ہوتا، سبحان اللہ۔ کاش تم نے اس کو قرآن کی تعلیم سے بھی وابستہ رکھا ہوتا، کاش تم نے اس کو قرآن مجید سے بھی رشتہ جوڑ دیا ہوتا، تیرا بچہ دنیا دار بعد میں بنتا، دیندار پہلے بنتا۔ سبحان اللہ۔ تیرا بچہ دنیا دار بعد میں بنتا، ماں باپ کا وفادار پہلے بنتا۔ بے شک۔ تیرا بچہ دنیا دار بعد میں بنتا، لیکن سماج کے لیے باوقار پہلے بنتا، لیکن چھوڑ دیا۔ جس چیز سے ہمارے گھروں میں سکون آ جاتا، قرآن مقدس کی تعلیم کو، تلاوت کو چھوڑ دو۔ آپ دیکھ لیجئے گھر میں 10-15 لوگ بیٹھے ہوں گے، سب کے ہاتھ میں موبائل، عجیب حالت بنی ہوئی، کوئی کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا، اپنے ہی اپنے حال میں پڑے ہوئے سب لوگ۔ اب بچوں کے پاس ٹائم دینے کا نہیں، اب جب بچہ روئے تو لے بیٹے موبائل، دے بیٹے موبائل۔ کیا معاملہ بنا؟ بگاڑ دیا بچے کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ